اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا من الا حین تستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ دوسرا دعویٰ ہے۔ پہلا دعویٰ تھا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، حاجت روا، مشکل کشا، کارساز، دستگیر، لجپال، بیڑیاں پار لگانے والا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، اولاد دینے والا، عزت اور ذلت دینے والا، صحت اور بیماریوں کے فیصلے کرنے والا، بیماریوں میں شفائیں دینے والا، برکتیں دینے والا، نظر و نیاز، منت منوتی، چڑھاوا، اس سب کے لائق اکیلا اللہ ہے۔ اب دوسرا دعویٰ ہے کہ جو الہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بغیر کسی کے بتلائے اپنے ماتحت کے حالات سے ہر وقت باخبر ہو۔ جو سو جائے، سب سے پہلے جس پہ پیدائش آئے، جو پیدا ہو کسی دوسرے سے، یعنی جس کے لیے پہلے عدم ہو پھر وجود آئے، پہلے نہیں تھا پھر ہوا، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ جب وہ نہیں تھا تو اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں ان کو کنٹرول کس نے کیا، اور جو نہیں تھا پھر ہوا، ایک نہ ایک دن اس نے پھر نہیں ہونا ہے، تو جب وہ نہیں ہوگا تو پھر کیا بنے گا؟ یعنی جس پہ زوال آ جائے، عدم آ جائے۔ اللہ کی ذات قدیم ہے، قدیم کا مطلب ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ انسان ہمیشہ تھا؟ نہیں۔ انبیاء ہمیشہ تھے؟ نہیں تھے۔ انسان کی تخلیق ہوئی تو انبیاء آئے۔ فرشتے ہمیشہ سے؟ نہیں۔ زمین و آسمان ہمیشہ سے؟ نہیں۔ کائنات کی کوئی چیز ہمیشہ سے نہیں اور ہمیشہ نہیں رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہمیشہ باقی رہنا یہ صرف رب کا خاصہ ہے، باقی کائنات میں کسی نے ہمیشہ رہنا نہیں۔ یہ ہمیشہ رہنا یہ رب کا خاصہ ہے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ نہیں ہوتا۔ پہلے اس کا دادا تھا، اس وقت بھی وہ نہیں تھا، جب اس کا والد آیا اس وقت بھی وہ نہیں تھا، جب وہ آیا تو اس کی اولاد نہیں، جب اولاد ہوگی تو وہ نہیں رہے گا۔ تو جس پہ یہ مراحل ہیں وہ الہ اور معبود نہیں، ہمیشہ رہنا اس کا ضروری ہے۔ اور واجب الوجود اسی کو کہتے ہیں کہ جو بغیر کسی کے خود قائم ہو اور ساری کائنات اس کی وجہ سے قائم ہو، اس کو کہتے ہیں واجب الوجود۔ جس کا ہونا ضروری ہے اس کی وجہ سے کائنات باقی ہے۔ اور نمبر 2، اس پہ کبھی موت نہ آئے، کیونکہ موت آ جائے تو پھر سننے کے، دیکھنے کے، جاننے کے سارے اسباب ختم ہو جاتے۔ تو جب دیکھنا بھی ختم کر دے، سننا بھی ختم کر دے، حالات سے باخبر ہونا بھی ختم ہو جائے تو وہ الہ اور معبود نہیں ہوتا۔ الحی، ہمیشہ سے زندہ، المحیی، ساری کائنات کے لیے زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والا، الذی خلق الموت والحیات،
زندگی اور موت کو پیدا کرنے والا، خود موت سے مبرہ، اور پھر نیند بھی نہیں، نیند بھی غفلت ہے، اور نیند سے پہلے کیا آتی ہے؟ اونگ۔ تو اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کیونکہ جس پہ اونگ آئے اسے نیند بھی آتی ہے، اور جسے نیند آئے اسے موت بھی آتی ہے۔ جس کو اونگ آئے اسے نیند آتی ہے، اونگ نشانی ہے نیند کی، نیند سے پہلے جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ اونگ ہے۔ جس کو اونگ آئے اسے نیند آتی ہے، اور جسے نیند آئے اسے موت آتی ہے۔ النوم اخو الموت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت اور نیند دونوں بھائی ہیں، موت اور نیند دونوں بھائی ہیں۔ اسی لیے کیا کہا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی ذات وہ ہے، الہ وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ رہے گا، القیوم وہ بغیر کسی سہارے کے قائم، اور ساری کائنات اس کے سہارے پہ قائم۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پہ تشریف لے گئے اور رب تعالیٰ سے مخاطب ہوئے، فرمایا الہ العالمین آپ کو کبھی نیند نہیں آتی، کبھی اونگ نہیں آتی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ 2 پیالے لے آئیں، آپ 2 پیالے لے آئیں اور کھڑے ہو گئے، ان کو پکڑ کے رکھنا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ 2 گھنٹے گزرے، 4 گزرے، 6 گزرے، 8 گزرے، 1-2 دفعہ لڑکھڑائے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا دھیان کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد پیالہ پیالے پہ لگا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گھٹنوں کے بل گرے، دونوں پیالے ٹوٹ گئے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے موسیٰ اگر مجھے اونگ آ جائے تو ساری کائنات اسی طرح آپس میں ٹکرا کے تباہ ہو جائے، لہذا مجھے اونگ اور نیند نہیں آتی، ورنہ کب کا دنیا کا نظام تباہ اور برباد ہو چکا ہوتا۔ تو وہ ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اور ایک اللہ کی خاص صفت ہے کہ وہ بغیر اسباب کے ہر وقت جاننے والا، بغیر کسی کے بتلائے ہوئے۔ غیب یہ ہے جو بتلا دیا جائے وہ غیب نہیں رہتا۔ اچھا مولوی ڈنڈی مارتے ہیں، احمد رضا خان نے ترجمہ کیا ہے نبی کا، وہ کہتا ہے اے غیب کی خبریں دینے والے، یہ اپنی طرف سے کیا ہے، خبر دینے والا، پکی خبر دینے والا، یہ نبی کا معنی ہے۔ ایک معنی بلند مرتبے والا، نبوہ اوپر والی اونچی جگہ کو کہتے ہیں، اور دوسرا نبی کا مطلب ہے نبا ان سے ہو تو اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، وہ عظیم خبریں دینے والا، اس نے معنی کیا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ نبی غیب کے خبریں دینے والا نہیں ہوتا، وہ تو اللہ نے ذالک من انباء النوح، انباء الغیب نوحی الیک، اے میرے پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ تو جب وحی کر دیں تو پھر غیب نہیں رہا، پھر انباء غیب ہو گئی، اطلاع علی الغیب ہو گئی، تو غیب اللہ نے بتلا دیا، پھر غیب رہا نہیں۔ جو پتہ چل جائے وہ غیب نہیں ہوتا۔ غیب کیا ہوتا ہے؟ ما غاب عنا، اب ڈوڈیال کے کیا حالات ہیں ہمیں پتہ ہے نہیں، اگر کوئی فون کر دے تو یہ اسباب ہے، اسباب کے تحت پتہ چل جائے تو یہ غیب نہیں ہے۔ غیب وہ ہے کہ بغیر اسباب کے ابھی بیٹھے ہوئے بتلائیں۔ اسی لیے تو جو کائن ہے، جادوگر ہے، وہ واجب القتل ہے کہ وہ رب کے خاصے کو اپنا خاصہ بناتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ میں غیب کی خبر دیتا ہوں، اب بارش ہوگی، اب فلاں ہوگا۔ خلیفہ ہارون الرشید کو خواب آیا نا، ملک الموت آیا،
اس نے اس سے پوچھا کہ میری زندگی کتنی ہے. میری ان بادشاہوں کو زندگی کی بڑی فکر ہوتی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ساری عیاشیاں زندگی کے ساتھ، اسی لیے پروٹوکول ہے، حفاظت ہے، موت نہ آ جائے. انہیں پتہ ہے جو زندگی ہے وہ یہی، جو جینی ہے یہی ہے، اپنے کرتوتوں کا پتہ ہوتا ہے. اس نے کہا کہ چلو آج خواب میں آ گئے تو اس سے پوچھ لیتے ہیں زندگی کتنی. تو ملک الموت نے ہاتھ کا اشارہ کیا. اچھا کہتے ہیں نا اسرائیل، اسرائیل کا لفظ حدیث میں کوئی نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، ٹھیک ہے، یہ مولویوں نے بنایا. شریعت میں ملک الموت، موت کا فرشتہ، اس کا نام ہے ملک الموت. ملک الموت الذی وکل بکم، قرآن میں. تو اس نے اشارہ کیا ایسے. خواب ختم ہو گئی، اب پریشان ہے، پتہ نہیں 5 گھنٹے ہیں، 5 دن ہیں، 5 ہفتے ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 سال ہیں، کوئی پتہ نہیں. سارے مولوی اکٹھے ہو گئے اور درباری دائرہ شریفی. کسے کیا جی 5 سال نو، دوسرے کیا جی 5 مہینے، تیسرے کیا جی 50 سال نو. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سارے آپ کو نے بلایا گیا. انہوں نے کہا ہے نہ 5 دن ہیں، نہ 5 گھنٹے ہیں، نہ 5 مہینے ہیں، نہ 5 سال ہیں. فرشتے نے اشارہ کیا ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. آپ نے کہا ہے میری موت کب آئے گی؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. یہ 5 ہیں کہ قیامت کا پتہ کسی کو نہیں. جبریل امین میں، حدیث جبریل میں ہے نا، جبریل امین آئے اور وہ تعلیم کے لیے تھی کہ ایک بندہ اچانک آیا ہے، سفید لباس پہنا ہوا ہے بھی اجنبی، اس سے پہلے دیکھا ہوا نہیں، آیا اور گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کے اتحیات کی صورت میں بیٹھا اور آپ کی رانوں پہ ہاتھ رکھے اور سوال کرنے شروع کیے، مل ایمان، مل اسلام، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مل مسئول اعلم من السائل، جو جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے اتنا ہی پتہ ہے جتنا سوال کرنے والے کو پتہ ہے. یعنی مجھے بھی پتہ اے آدن جی نبی عالم الغیب ہوں، بلکہ پیران دی قبریں تے بھی چیڑی چیڑا بن جائے تو 10 دن بھائی یہ لنڈا یا پوچھل پورا سے او قبرستانہ ہی نہ ونجے مردیاں نو بندہ ننگا دستا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سراسر کفریہ باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو رب کا خاصہ ہیں، کیونکہ پردوں کے اندر سے دیکھنا، جاننا، چاہے وہ وقت کے پردے آئیں، چاہے وہ فاصلے کے آئیں، چاہے وہ کسی ٹھوس چیز کے آئیں، دیوار ہے، پہاڑ ہے، مٹی ہے، پانی ہے، تو پردوں میں دیکھنا کس کی خاصیت ہے؟ اللہ. پردوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی گم ہو گئی ہے، ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں مل رہی. جبریل امین آئے اور بتلایا کہ فلاں درخت ہے کیکر کا، اس کے ساتھ اس کی رسی پھنسی ہوئی ہے. تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول پہلے بتلا دیتے، ہم اتنی مشقت نہ اٹھاتے. فرمایا کہ جب تک اللہ نے نہیں بتلایا پیارے پیغمبر کو بھی پتہ چلا، جب رب نے بتلایا تو پھر پتہ چلا. دیوار کے دوسری طرف بیٹے مشورہ کر رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو پتہ، بیٹا کنعان کے کنویں میں ہے، یعقوب علیہ السلام کو پتہ. 40 سال تک کوئی خبر نہیں، 40 سال تک کوئی خبر. تو جب رب نے بتلایا ہے تو مصر میں کرتا اتارتے ہیں تو شام میں خوشبو آتی، نہ بتلائے تو نہیں پتہ چلتا.
لیکن جب رب بتلا دے تو وہ پھر غائب نہیں رہتا. تو عالم الغیب ہونا، بغیر اسباب کے ہر وقت جاننا سننا، پردوں کے اندر سے دینا اور دیکھنا، یہ صرف رب کا خاصہ ہے، رب کے علاوہ کسی اور کا خاصہ نہیں. تو وہ 5 چیزیں تھیں: قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، فائدہ مند ہوگی، نقصان دہ ہوگی، کتنے ایریے میں ہوگی. محکمہ موسمیات والے بتلاتے ہیں، لیکن بتلاتے یہاں کی ہوتی، ہو سکتا ہے جہلم ہو، اور وہ ہو سکتا ہے موسلا دھار بتلائیں اور اس ایریے میں ہو ہی نہیں. رب کی مرضی ہے کتنی کرنی ہے. میں یہاں سے جمعہ پڑھ کے ہم نکلے تو بارش نہیں تھی، ٹھیک ہے. تھوڑے سے نیچے پہنچے گاؤں میں، وہ نیچے والی جو مسجد ہے، تیز بارش لگی ہوئی ہے، وہاں پہنچتے تک کپڑے گیلے ہو گئے. اچھا واپس آئے ہیں تو اسی ایریے میں بارش ہے، پھر اوپر نہیں ہے. اوپر اڈے پہ گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں نے کہا جی بارش ہے. گاؤں کے تقریباً 200 میٹر کے اندر صرف ہوئی ہے، درمیان میں، اور اتنی تیز ہوئی ہے کہ پانی پانی ہو گیا. تو کتنی ہونی ہے، کب ہونی ہے، کہاں پہ ہونی ہے، اس سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، یہ رب کر سکتے ہیں، رب کے علاوہ اور کسی. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: عرفت ربی بفسخ العظائم، میں نے پختہ ارادوں کے ٹوٹ جانے سے اپنے رب کو پہچانا کہ وہ کون سی ذات ہے کہ رات کو بندہ کہتا ہے صبح یہ لازمی کروں گا، لیکن صبح نہیں کر سکتا. تو کون ذات ہے جو پختہ ارادوں کو توڑ دیتی ہے؟ کل کیا ہونا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. کل کی خبر کسی کے پاس، کل کی کیا، ایک لمحے کی خبر بھی کسی کے پاس نہیں کہ اگلے لمحے کیا ہونا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ والے بتلاتے ہیں جی بیٹا ہے بیٹی ہے، پوچھ لیتے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہزاروں واقعات ہوئے ہیں کہ انہوں نے کارڈ چھپوا لیے، بچے کا نام بھی رکھ دیا، ڈاکٹر نے بتلایا یہ بیٹا ہوگا، آخر میں بیٹی ہوئی. وہ ایک لمحے کے اندر تبدیل جو کر سکتا ہے اس کے پاس سارے اختیار ہیں، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اچھا بچہ بدبخت ہوگا، خوش بخت ہوگا، والدین کا فرما بردار ہوگا یا انہیں جوتے مارے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، قسمت کیسی ہوگی، وہ صحت مند ہوگا یا بیمار ہوگا، یہ ساری چیزیں جاننے والا کون ہے؟ اور موت کب آئے گی، کس جگہ پہ مرنا ہے، بندے کو اگر پتہ ہو. بندوں نے کمیٹیاں 3 سال کی ڈالی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے لمحے مر جانا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ کھینچا اور پھر اس میں سے مختلف قسم کی لائنیں کھینچی. صحابہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں تو خط اور لائنیں ہی نظر آتی ہیں. فرمایا یہ دائرہ انسان کی زندگی ہے اور یہ خط اس میں سے نکلی ہوئی اس کی خواہشات ہیں. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. یہ اس کی زندگی اتنی محدود ہے اور پروگرام اس نے 2050 اور 2025 اور 30 کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ یہاں سے نماز پڑھ کے باہر نکلے گا اور روڈ سے گاڑی آئے گی اور ایکسیڈنٹ حادثے میں فوت ہو جائے گی، یہ پتہ نہیں. وہ جی ہوں تک کیا جی پھردا ہوں تک کیا جی، وہ میں کہ مرنے واسطے کوئی صدی چاہیے ہے. ایک لمحہ ہے، سانس آیا تو آیا، یمسک اس نے روک لیا تو ختم، یرسل چھوڑ دیا تو زندگی ہے، یمسک روک لیا تو موت ہے. قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. وہ اتنی، یہ رب کے حکم کا کرنٹ ہے، آپ بٹن بند کرتے ہیں بس ختم، بڑی سے بڑی مشین ختم. تو رب تعالیٰ جب زندگی کا بٹن آف کر دیتے ہیں تو بس ختم، وہ 6-6.5 فٹ کا انسان بیکار ہے. ایک لمحے کے اندر ختم سارا کچھ.
مرنے کے لیے کوئی 50 دن یا 50 سال نہیں چاہیے، بس یہ جو سانس سیکنڈ کے 20ویں حصے میں آ رہا ہے، یہ باہر آیا ہے اور واپس اندر نہ جانے دے، بس موت ہے، ختم۔ صحابہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو کتنا بھروسہ ہے زندگی پہ؟ کسی نے کہا جی فجر کی پڑھی ہے زور کی پڑھ لوں گا، کسی نے کہا زور کی پڑھی ہے عصر کی، کسی نے کہا عصر کی، مغرب کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک طرف سلام پھیرا ہے، مجھے اتنا بھروسہ نہیں کہ دوسری طرف سلام پھیروں گا یا اس سے پہلے، اور پھر آپ نے ایک قدم اٹھایا اوپر اور فرمایا مجھے اتنا بھروسہ نہیں کہ یہ قدم پہلے زمین پہ جائے گا یا پہلے روح عرش بریم پہ جائے گا۔ بس اتنی سی زندگی۔ تو اس آیت کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا الا انہم یسنون صدورہم، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم منافقین ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں لیکن ہم کوئی ایمان کے لیے نہیں بیٹھتے ہیں، دل ہمارے بڑے پکے ہیں، قلوبنا غلف، ہم نے دلوں پہ غلاف چڑھائے ہوئے ہیں کفر کے، شرک کے، یعنی ہم کفر پہ بڑے مضبوط ہیں، ہم ان کا قرآن سنتے رہیں، ان کی باتیں سنتے رہیں، ہم یہ دعویٰ نہیں چھوڑیں گے یا علی مشکل کشا والا، اغثنی یا رسول اللہ، یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اسی بڑے مضبوط ہیں جی۔ لیستخفوا منہ، اور کہتے ہیں ہم نے اللہ سے چھپایا ہوا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو پتہ نہیں، رسول کو بھی پتہ نہیں، اسیاں نے رسول نو سارا کچھ پتہ، مشرکین مکہ آدن کے رسول نو پتہ، بلکہ وہ تو کہتے ہیں اللہ بھی دین پتہ نہیں، جو کچھ کفر ہم نے چھپایا ہوا ہے یہ اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ ہم ظاہری طور پہ جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو اور اللہ تمہارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کا مذاق کیا ہے؟ کہ اللہ نے تمہیں اسی بات پہ پکا کر دیا۔ کہتے ہیں جی اگر اللہ نو پتہ ہوا ہے تو یہ جڑے کفری عقائد ہیں ساڑے اساں جو کچھ کر رہے ہیں اسلام دے خلاف، اللہ سانو تباہ نہ کر دینا، اس کا مطلب ہے اللہ نو پتہ، تو اللہ کہتے ہیں مَاللہ غافل عما کانوا وَمَاللہ بغافل عما کانوا یعملون، اللہ غافل کوئی نہیں۔ یہ غفلت انسان کے دل میں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے، کبوتر آنکھیں بند کرتا ہے نا تو کہتا ہے میں بلی کو نہیں دیکھ رہا لہذا بلی بھی مجھے نہیں، آنکھیں اس کی اپنی بند ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ لا تعمل الابصار، ان کی آنکھیں اندھی نہیں، ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، دل ان کے جو ہم نے ان کے سینے میں دل رکھے ہیں وہ اندھے ہو چکے ہیں، انہیں حق نظر نہیں آتا۔ من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں پہ حق سے اندھا رہا قیامت کے دن آنکھیں ہونے کے باوجود اللہ اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، دیکھتے تو ہیں نا، دیکھتے تو تھے لیکن وہ نہیں دیکھتے جس کے لیے آنکھیں بنائی گئی تھی، وہ حق کے معجزات دیکھے لیکن اس میں معنی نہیں ہے۔ الا حین یستغشون ثیابہم، کپڑے اوڑھ لیتے ہیں، واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، نوح علیہ السلام کی قوم بھی ایسے کرتی تھی، اور کولو لگ دے نا آدھے جی انہاں دا پچھاواں نہ پے ونجے، منہ ہے تو پردہ کر کے گزر دے، اور جی اے نبیاں دے تے ولیاں دے گستاخ نے، انہاں دے تو بچ کر ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور اللہ کی صفت وہ ہے کہ جو ظاہر کر دے
لوگ ظاہر کر دیں وہ بھی اسے پتہ، اور جو لوگ چھپا لیں وہ بھی اسے پتہ۔ انہ یعلم السر و اخفا۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو بات ابھی بندے کے دل میں نہیں آئی، اس کے ذہن میں وہ خیال نہیں آیا، رب العالمین اس سے بھی باخبر ہے کہ اگلے لمحے، اگلے سال، زندگی کے اگلے ایام میں اس کے دل میں، اس کے دماغ میں یہ خیال آئے گا۔ انہ علیم بذات الصدور۔ وہ دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ جو کچھ دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ صرف رب العالمین کی ذات جانتی ہے، رب کے علاوہ نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی ولی جانتا ہے۔ اچھا، منافقوں کے اگر دل کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوتے تو پھر رب تعالیٰ کو نام بتلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ عالم الغیب ہوتے تو 70 قاری معونہ، بیر معونہ پہ شہید نہ ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا، وہ شہید ہو گئے۔ آپ 40 دن تک ان کفار کے لیے بد دعا کرتے رہے، قنوت نازلہ پڑھتے رہے، اللہم اہلک الیہود والنصارى، اللہم لعنہم، اللہم شتت شملہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم دمر دیارہم۔ اللہ ان کی طاقت کو برباد کر، اللہ ان کے گروہوں کو اور ان کے گھروں کو تباہ اور برباد کر۔ یہ بد دعائیں کرتے رہے۔ تو اگر پتہ ہوتا تو اپنے پیاروں کو کبھی بھی نہ بھیجتے۔ تو علم غیب دوسرا دعویٰ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کے علاوہ عالم الغیب کائنات میں اور کوئی نہیں، عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں اور عالم الغیب بھی کوئی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔